توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ پھر یہ جو تواصل بالحق کا مرحلہ ہے نا، اس میں بندے کو بڑا صبر کرنا پڑتا ہے، آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو فرمایا کہ چوتھی بات وتواصوا بالصبر، اور وہ صبر کے اوپر جمے رہیں۔ نبی صاحب نے فرمایا ان النصر مع الصبر، کہ اللہ کی مدد صبر پہ آتی ہے، اور صبر کرنے والا انسان ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا تھا اے قوم استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، اور ہمیں بھی یہی حکم ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ، تم صبر کرو اور نماز پڑھو اور اللہ سے مدد طلب کرو۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ والعصر کا معنی ہے قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو قرآن کی قسم کھاتے ہیں، اللہ کی قسم کھاتے ہیں عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے، تو اللہ زمانے کی قسم کیوں کھا رہے ہیں؟ تو مفسر نے لکھا کہ گواہی کے طور پر اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، مگر بات کو مؤکد بنانے کے لیے، تاکہ بندے ہیں ان کے دماغوں میں بات بیٹھ جائے، ان کو سمجھانے کے لیے فرمایا قسم ہے زمانے کی۔ اس کا معنی یہ ہوگا کہ قسم ہے زمانے کی، تم تاریخ کو دیکھ لو، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ اب بڑی تاکید کے ساتھ کہا ان الانسان لفی، لام بھی تاکید ہے اور نون انا بھی تاکید کے لیے آتا ہے، تو اتنی تاکید کے ساتھ کہا گیا کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اب آپ تصور کیجئے کہ اللہ رب العزت جیسی عظیم ہستی قسم کھا کر تاکید کے ساتھ بات کرے تو وہ کتنی اہم بات ہوگی۔ اور وہ بات ہے کیا؟ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اس میں وعید شدید ہے، بندہ پڑھ کے ڈر جاتا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ انسان خسارے میں ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے چند لوگوں کا استثناء فرمایا کہ چند لوگ خسارے میں نہیں ہوں گے۔ وہ کون ہیں؟ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ ایمان لانا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کے ماننا، اس کی ذات صفات کے ساتھ، اس کے رسولوں کو ماننا، اس کی کتابوں کو ماننا، ملائکہ کو ماننا، قیامت کے دن کو ماننا، تقدیر کو ماننا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ آپ پڑھتے ہوں گے ایمان مجمل اور ایمان مفصل، ان کلمات کو زبان سے پڑھنا اس کو ایمان کہتے ہیں۔ ایسا بندہ ایمان کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے، مگر ایمان کے دو درجے ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اس کا اقرار کرنا اور دل سے اس کی گواہی دینا۔ اگر انسان کا دل گواہی نہیں دے رہا، صرف زبان سے اس نے کلمہ پڑھ لیا، تو ظاہر میں تو اس کو مسلمان کہیں گے، مگر اللہ کے ہاں وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ ہم اس بات کے پابند ہیں کہ ظاہر پہ حکم دیں، باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ کوئی اندر سے کیا ہے یا اس کی نیت کیا ہے، یہ ہماری دستر سے باہر ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ چنانچہ ایک جنگ میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان تھے، ان کا مقابلہ ایک کافر کے ساتھ ہو گیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے اس کو گھیر لیا۔ اب اس کافر کو یہ فیل ہوا کہ میں بچ نہیں سکتا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے زبان سے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے سمجھا کہ یہ جان بچانے کے لیے مجھے دھوکہ دے رہا ہے، تو انہوں نے تلوار کا وار کیا اور اس کو قتل کر دیا۔ مگر دل میں خلش ہی تو رہی نا،
صحابہ کرام کی بڑی خوبصورت بات یہ تھی کہ کوئی ایسی بات ہوتی تو وہ نبی علیہ السلام سے ضرور پوچھتے تھے۔ چنانچہ جنگ کے بعد نبی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے نبی صاحب، میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو نے تلوار کو روکا کیوں نہیں؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تو مجھے دکھانے کے لیے، جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا؟ اسامہ بتاؤ، قیامت کے دن جب تمہارے خلاف کلمہ آئے گا استغاثہ پیش کرنے کے لیے تو تم اس کا جواب کیسے دے سکو گے؟ اس کا مطلب یہ کہ اگر ظاہر میں بھی کوئی پیر دیتا ہے تو ہم اس کو مسلمان کہیں گے، معاملہ اس کا اللہ کے سپرد ہے کہ وہ ہے یا نہیں ہے۔ اب یہ ایمان ہمارا سب سے قیمتی چیز ہے جو ہمارے پاس ہے، اس سے زیادہ قیمتی چیز کوئی نہیں۔ انسان بیمار ہوتا ہے نا تو سارا مال خرچ کر دیتا ہے اپنی صحت کے لیے، اس لیے کہ جان عزیز ہے۔ تو مال سے زیادہ جان عزیز، اور جان سے زیادہ انسان کا ایمان عزیز ہوتا ہے، وہ اور بھی زیادہ قیمتی ہے۔ بندہ اپنے ایمان کی خاطر اپنی جان دے دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے اہم چیز جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارا ایمان ہے۔ اور محترم جماعت، آج کے دور میں ایمان بڑے خطرے میں ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب دجالی فتنے کا دور آئے گا تو ایسا وقت آئے گا کہ ایک بندہ یصبح مؤمنا و یمسی کافرا، صبح اٹھے گا ایمان والا ہوگا اور رات سونے کے لیے بستر پہ جائے گا ایمان سے خالی ہوگا۔ اب یہ تو اور بھی زیادہ ڈرنے والی بات ہے کہ ایمان اتنا جلدی بندے سے رخصت ہو جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ کن لوگوں کا ایمان سلب ہوگا۔ پہلی بات، جو اپنے آپ کو مسلمان کہلانے سے شرمندہ ہوتے ہو، جی کیا کریں ہم مسلمان ہیں۔ جو اپنے دل میں مسلمان ہونے پہ شرمندہ ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ موت کے وقت ایمان سے محروم کر دیں گے۔ یہ جو بندہ سنت کا مذاق اڑاتا ہوگا، داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے، یہ داڑھی والوں سے نفرت کرتا ہے، یا مولویوں کا مذاق اڑاتا ہے اور مولویوں سے نفرت کرتا ہے، تو دینداروں سے دل کے اندر میل رکھنے کی وجہ سے اس کا ایمان سلب کر دیا جائے گا۔ یہ ایمان اس کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے۔ اگر اللہ نہ دیتے تو ہم ہدایت نہ پاتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حبیب سے ہم کو فرماتے ہیں اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے میرے محبوب ہم آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ بلال نے فرمایا کرتے تھے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ایمان کو اپنے اختیار میں رکھا، اگر بندوں کے اختیار میں ہوتا تو وہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرتے، اپنوں میں تقسیم کرتے، میں بلال کالا حبشی مجھے کون پوچھتا تھا، تو نے اسے اپنے پاس رکھ لیا اور مجھے بھی ایمان عطا فرما دیا۔ تو یہ ایمان اللہ کی دین ہے۔ بڑے عقل مند پڑھے لکھے لوگ پی ایچ ڈی ڈاکٹر دہری ہوتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہ نہیں کہ ان کے پاس عقل نہیں ہوتی، عقل بڑی ہوتی ہے، مگر ان کی مت اللہ مار دیتے ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی، وہ خدا کا انکار کر دیتے ہیں۔ ہم نے جو اللہ کا اقرار کیا اور اللہ کو ایک مان لیا، یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے، یہ ایمان ہے، یہ بہت قیمتی چیز ہے۔ اور ایسے فکرے کہ جو کفریہ ہیں ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ یوں کہہ دے بھائی تم کہاں رہتے ہو، میں جی فلاں جگہ رہتا ہوں، او اللہ کے پچھاوڑے رہتے ہو، اب یہ کلمہ اللہ کے پچھاوڑے کہنا انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ اگر کسی کے پیٹ میں ہوا نے آواز دی جیسے ری کی آواز ہوتی ہے اور وہ کہنے لگا جی کہ آپ کی آنکھیں تو قل واللہ پڑھ رہی ہیں، تو قد کفر، اس نے کفر کر لیا۔ اللہ کا کلام ایسا نہیں ہے کہ تم گندی ہوا کے خارج ہونے سے یا ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہونے کے ساتھ تشبیہ ہو۔ تو دین کی عظمت دل میں ہونی چاہیے، سنت کی عظمت دل میں ہونی چاہیے۔ اچھا، کئی لوگوں کو مسلمانوں کے ساتھ بڑی شکایتیں ہوتی ہیں، مسلمان ایسے، مسلمان ایسے، مسلمان ایسے۔ جس کو مسلمانوں کے ساتھ دل میں شکایت ہوگی
اللہ تعالیٰ موت کے وقت اس کو ایمان سے محروم کر دیں گے۔ تو امت کا غم ہو دل میں، اور انسان ایمان کی محنت کرنے والوں کے ساتھ محبت رکھے، خود نہیں کر پا رہا تو اپنے آپ کو مجرم اور ناقص سمجھے، اور جو کر رہے ہیں ان سے محبت کا اظہار کرے، ان سے محبت کے اظہار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایمان کو سلامت فرمائیں گے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ امت کے دو بڑے امام گزرے ہیں، ایک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ایک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ امام اعظم امام الفقہاء تھے اور امام بخاری امام المحدثین تھے۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ نے فرمایا الایمان لا یزید ولا ینقص، کہ ایمان نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے۔ اب دیکھنے میں دونوں میں ٹکراؤ ہے، لیکن اگر غور کریں تو ٹکراؤ نہیں ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ چونکہ فقیہ تھے، مفتی تھے، ان کی نظر قانون پر تھی، انہوں نے قانونی ایمان کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا کہ ایمان نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، عملوں سے فرق نہیں پڑتا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ نے ایمان حقیقی کو سامنے رکھا کہ ایمان حقیقی انسان کا بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے، جیسے قرآن مجید کی تلاوت سے وزادتہم ایمانا، ایمان بڑھتا ہے۔ اللہ والوں کی محفل میں آ کے بیٹھ جاؤ تو ایمان کو جلا مل جاتی ہے، اللہ کے ذکر سے انسان کے ایمان کو جلا مل جاتی ہے، تو ایمان بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ کی نظر قانونی ایمان پہ تھی۔ قانونی ایمان کا کیا مطلب کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا اب وہ نیکی کرے تو بھی مومن ہے، گناہ کرے تو بھی مومن ہے۔ یہ نہیں کہ گناہ کرنے سے وہ کافر ہو گیا ہے، وہ ہے مومن۔ ہاں غفلت میں آ کے اس نے گناہ کر لیا تو وہ گناہگار ضرور ہے، لیکن ہم اب دیکھیں ایک بندہ اگر زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، طوائف کا جنازہ بھی پڑھا جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے گناہ کیے، وہ گناہگار ضرور ہے مگر اس کا ایمان ضائع نہیں ہوا، ایمان موجود ہے۔ ایک بندہ حرام کی موت مرتا ہے، خودکشی کرتا ہے، اس کی جنازہ کی نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ اس نے تو حرام موت مرا، خودکشی کی۔ شریعت کہتی ہے اس نے گناہ تو کیا مگر وہ غیر مومن نہیں ہوا، کافر نہیں ہوا، ہے مسلمان، گناہگار مسلمان تھا۔ اسی لیے ڈاکو ہے، چور ہے، شرابی ہے، جو بھی ہے اس کی جنازہ کی نماز پڑھی جائے گی۔ یہ ہے قانونی ایمان کہ اس پر لفظ اطلاق ہوگا مومن کا، اگرچہ وہ غافل ہے، اگرچہ وہ گناہگار ہے۔ تو امام اعظم نے اس وجہ سے فرمایا کہ الایمان لا یزید ولا ینقص، ایمان نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے۔ کسی نے سوال کیا امام اعظم رحمۃ اللہ سے کہ حضرت ایمان کے اندر تو ہمیں کبھی حرارت محسوس ہوتی ہے اور کبھی ایمان بالکل ٹھنڈا ہوتا ہے، تو بڑھتا اور گھٹتا کی کیفیت محسوس کرتے ہیں۔ امام اعظم نے فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، سمندر کے پانی کی جو مقدار ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے، چاند اس کے قریب ہوتا ہے تو اس میں ہائی ٹائڈ لہریں ہوتی ہیں 15-20 فٹ کی، اچھلتا ہوا محسوس ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے سمندر بھر گیا ہے پانی سے۔ اور جب چاند دور ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے اس کی لہریں تھم جاتی ہیں، بالکل پانی کی سطح ایک ہوتی ہے۔ تو جس طرح پانی کے اندر مقدار میں فرق نہیں پڑتا، اس کے اندر طوفان محسوس ہوتا ہے، اسی طرح انسان کا ایمان ایک ہی ہے۔ جب غفلت میں ہوتا ہے تو ٹھہراؤ محسوس کرتا ہے، جب اللہ والوں کی صحبت میں آتا ہے تو گویا وہ بھی چاند کے قریب ہوتے ہیں، ان کا ایمان بھی پھر اچھلتا ہے اور ٹھٹھے مارتا ہے۔ محفل ذکر میں جاتے ہیں، اللہ کی رحمت کے قریب ہو جاتے ہیں، ان کا ایمان ٹھاٹھے مارتا ہے، ان کو محسوس ہوتا ہے ایمان بڑھ گیا۔ تو ایمان کی مقدار وہی رہی، ایمان کا جوش بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر سوچیں تو امام اعظم کا قول اور امام بخاری رحمۃ اللہ کا قول، دونوں قول بالکل ٹھیک ہے کہ امام اعظم کی نظر قانونی ایمان پر تھی اور امام بخاری رحمۃ اللہ کی نظر حقیقی ایمان پہ تھی۔ تو بہرحال ایمان ہمارے پاس سب سے قیمتی نعمت ہے،
اس کے ہونے پر اللہ کا شکر بھی ادا کرے اور اس کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کرے۔ تو یہ پہلی شرط تھی ان لوگوں کی جو خسارے سے بچ جائیں گے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ اللہ کی شان یہ کہ دین اسلام دین فطرت ہے، ہر اچھے کام کا شریعت نے حکم دیا اور ہر برے کام سے شریعت نے روک دیا ہے۔ اگر کسی بندے کو شریعت کا پتہ نہیں ہے تو وہ اپنے دل سے پوچھے، استفت قلبک، تو اپنے دل سے پوچھ، تیرا دل تجھے بالکل صحیح بات بتائے گا۔ ان پڑھ اور جاہل بندہ بھی ہونا، اس کا دل اس کو بتا دیتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے اور یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ پھر علماء نے ایک پہچان لکھی کہ جس کام کو کرتے ہوئے تیرا دل گھبرائے اور تو اس کام کو لوگوں سے چھپانا چاہے، وہ گناہ ہے۔ ما حاک فی قلبی، جو تیرے دل کے اندر کانٹا پیدا کرے، جو بات تجھے کھٹکے اور تو چاہے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، تو یہ اس بات کی علامت کہ یہ گناہ ہے۔ اب کتنی آسان چیز ہے، کوئی دیہاتی بندہ ہے، کوئی پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رہنے والا ہے، کوئی دین کو نہ جاننے والا بندہ ہے، وہ بھی پہچان سکتا ہے کہ یہ نیکی ہے اور یہ برائی ہے۔ اب چند اعمال تو بڑے واضح سے ہیں، سچ بولنا نیکی ہے اور جھوٹ بولنا گناہ ہے۔ اس کو صرف اسلام ہی نہیں کہتا، اس کو ہر معاشرہ جو ہے مانتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے۔ تو گویا سچ بولنا ایسا عمل ہے کہ جس کو اسلام کے علاوہ بھی باقی دنیا تسلیم کرتی ہے کہ یہ اچھا عمل ہے۔ اسی طرح کسی کو دھوکہ دینا یہ برا کام ہے، شریعت نے بھی منع کیا اور اخلاقیات بھی منع کرتی ہیں کہ دوسرے انسان کو دھوکہ مت دو۔ دل آزاری کرنا شریعت نے بھی منع کیا اور اخلاقیات بھی اسی بات کا حکم دیتی ہیں کہ دوسرے بندے کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے اکابر نے لکھا ہے کہ بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری دل کی بیماری، اور دل کی بیماریوں میں سب سے بڑی دل آزاری ہے۔ دوسرے کا دل نہ دکھاؤ، مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے جو کچھ ڈھہنا ہے، مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے جو کچھ ڈھہنا ہے، پر کسی کا دل نہ ڈھاویں، رب دلاں وچ رہنا ہے۔ تو کسی کا دل توڑنا یا دل کو ایذا پہنچانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، شریعت نے بھی منع کیا اور عام اخلاقیات کے اصول بھی منع کرتے ہیں۔ ہمسائے کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، اسلام کا بھی حکم ہے اور اخلاقیات کا بھی درس یہی ہے۔ تو جتنے اچھے اصول ہیں، شراب پینا بری بات ہے، کیونکہ شراب پی کے انسان کی عقل خطا ہو جاتی ہے، عقل معوق ہو جاتی ہے۔ شرابی بندے کو بیوی اور بیٹی میں تمیز نہیں رہتی، ماں اور بیوی میں فرق نہیں پتہ چلتا۔ اب انسان کی مت ایسی ماری جائے کہ اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ کون ہے کون نہیں، تو شریعت نے اس سے منع کر دیا۔ جوا کھیلنا بری بات ہے، کافر بھی مانتے ہیں۔ تو شریعت کے وہ اصول جو انسانیت کا بھی تقاضا کرتے ہیں، ان کو عامل الصالحات کہتے ہیں، نیک عمل، اچھے عمل۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے عملوں کو کرنے کے لیے ہر وقت فکر مند رہیں، اپنے آپ پر نظر ڈالتے رہیں، اور جہاں غلطی نظر آئے غلطی کو دور کرنے میں کمی نہ کریں، بلکہ ہم خامن ہیں اور ہم نے کوئی غلطی کر لی، بیوی سے بدمعاملگی کر لی، سختی کر لی، تو سوری کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کسی بندے سے سوری کر لی، چھوٹا بڑے سے کر لے، بڑا چھوٹے سے کر لے، اسی دنیا میں ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اس کے امام بخاری رحمۃ اللہ نے آخری حدیث میں فرمایا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلُهُمْ يُوزَنُ، کہ قیامت کے دن بنی آدم کے اعمال کو تولا جائے گا
اس وقت ہماری معلومات کو کوئی نہیں تولے گا، ہمارے عملوں کو تولیں گے۔ تو جی میں تو یہ بھی جانتا ہوں، یہ بھی جانتا ہوں، یہ بھی جانتا ہوں۔ بھائی جانتے تو سب کچھ ہو، یہ بتاؤ مانتے کتنا ہو؟ ہم جس کو مانتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھیں گے کہ ہم مانتے کسی تھے، عمل کیا کرتے تھے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن میزان میں جو سب سے بھاری عمل ہوگا وہ انسان کی خوش اخلاقی ہوگی۔ چنانچہ بعض لوگوں کو دیکھا ہے بہت خوش اخلاق لوگ ہوتے ہیں، اگرچہ ان کا ظاہر اتنا سنت کے مطابق نہیں ہوتا، حالات کی وجہ سے یا نفس کی مجبوری کی وجہ سے انہوں نے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں سجائی ہوتی، مگر اخلاق کے اچھے ہوتے ہیں، سچ بولتے ہیں، دوسروں کو راحت پہنچاتے ہیں، مشکل میں دوسروں کے کام آتے ہیں۔ اور ایسے لوگ جو ہیں اللہ کو زیادہ محبوب ہیں بنسبت اس بندے کے جس نے سائن بورڈ کے طور پہ داڑھی تو رکھی ہوئی ہے لیکن جھوٹ بھی بولتا ہے، دھوکے بھی دیتا ہے، قسمیں بھی کھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو خوش اخلاق انسان سب سے بہتر۔ نبی صاحب نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ ایمان والوں میں سب سے کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ تو ہمیں اپنے اخلاق بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ غور کریں تو نوجوان بچے اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کرتے ہیں، ان کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کا دل دکھاتے ہیں۔ ایک تو دل دکھایا اور دوسرا کس کا، جو سب سے زیادہ محبت کا تعلق رکھنے والے ہیں۔ تو اس لیے نیک اعمال میں آگے بڑھنا چاہیے۔ انسان عمل کر کر کے تھکے اور تھک تھک کے پھر نیکی کرے، لگا رہے نیکی کرنے میں، کیونکہ دنیا سے جتنی نیکی لے کر جائیں گے یہی ہمیں آخرت میں کام آئے گی۔ تو فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور انہوں نے حق پر جمے رہنے کی خاطر قربانیاں دی۔ اب یہ جو حق کے اوپر جمع رہنا نا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، مشکلات ہوتی ہیں، کبھی قریبی رشتہ داروں میں مخالفت، کبھی معاشرے میں مخالفت، اور کبھی حکومتی سطح پہ مخالفت۔ تو جو بھی ہو ہمیں نیکی کے اوپر جمے رہنا ہے، چاہے اس کے لیے کوئی بھی قیمت طے کرنی پڑے۔ صحابہ کرام نے دین پر جمے رہنے کی کتنی قربانیاں دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، وہ بسا اوقات اپنے ساتھیوں کو اپنی پشت سے کپڑا ہٹا کر دکھایا کرتے تھے، تو ان کی پشت کے اوپر زخموں کے نشان تھے۔ تو ساتھی پوچھتے کہ یہ زخموں کے نشان کیسے ہیں؟ فرماتے تھے کہ مجھے میرا جو مالک تھا وہ آگ کے انگارے جلا کر اوپر لٹا دیتا تھا، میرے جسم کی چربی اور خون سے وہ آگ کے انگارے بجھا کرتے تھے۔ اب آپ بتائیے کہ ایمان کی خاطر ان کو اتنی قربانیاں دینی پڑی۔ ہم تو خوش نصیب ہیں، ہمیں تو اللہ نے آزمایا بھی نہیں ہے۔ بہت ہی میٹھا میٹھا معاملہ ہے ہمارا کہ اللہ نے سکھ سکون کی زندگی دی اور ہم نے کلمہ پڑھا اور ہم کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان والے ہیں۔ پہلوں کو بہت آزمایا گیا۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، ان کو مکے والوں نے گرفتار کر لیا۔ پھر مکے والوں نے ان کو کہا کہ ہم تمہیں پھانسی دیں گے، تم ایمان چھوڑ دو۔ ان کا نہیں، میں نہیں چھوڑتا۔ چنانچہ انہوں نے ان کو پھانسی کے پھندے کے قریب کھڑا کر دیا اور نیزے والوں کو کہا کہ ان کو چاروں طرف سے گھیر لیں، اور جب ہم اشارہ کریں تو ہر بندہ ان کے جسم کے اندر نیزہ داخل کر دے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا یہ مرحلہ ہے کہ بندہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ مجھے دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے اور ہاتھ میں نیزے لے کے کھڑے ہیں، اور وہ تھوڑی دیر میں آئیں گے اور پورا نیزہ میرے جسم کے اندر گھسا دیں گے۔ پھر اس وقت ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ بتا، کیا تو چاہتا ہے کہ تجھے ہم معاف کر دیں اور اس کے بدلے تمہارے پیغمبر اسلام کو کانٹا چبھ جائے؟ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے دشمن، تو مجھے یہ کہہ رہا ہے
میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ نبی علیہ السلام کو ذرا سی تکلیف ہو، مجھے تم نے اگر مارنا ہے تو تم مارو، مجھے مرنے کی پرواہ نہیں ہے۔ لست ابالی حین اقتل مسلما، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں ایمان والا ہوں، تم مجھے قتل کر دو گے، میں ایمان کے ساتھ رہوں گا۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ تو دیکھو انہوں نے اپنی جان اللہ کو پیش کر دی مگر ایمان کے اوپر جمے رہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کو کہ خباب کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پردے ہٹا دیے اور نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک آنکھوں سے وہ منظر دیکھا۔ تو کیسے خوش قسمت صحابی تھے کہ نبی علیہ السلام نے پھر ان کی نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ تو اس دین کی خاطر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ڈالا گیا اور جیل میں ان کو زہر دیا گیا اور ان کی لاش جیل سے نکلی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اس دین کی خاطر کوڑے لگائے گئے۔ وہ کوڑے اتنے سخت تھے اگر ہاتھی کو بھی لگائے جاتے تو بلبلا اٹھتا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ کی کمر پہ جو گوشت تھا نا وہ قیمہ بن گیا تھا ان کوڑوں کے لگنے کی وجہ سے، مگر امام اعظم دین کے اوپر جمے رہے اور انہوں نے کہا کہ میں شریعت سے دوسری کوئی بات نہیں کر سکتا۔ تو یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے دین کے اوپر جمے رہنا۔ آج کے دور میں بھی اسی طرح ہے کہ دین کے اوپر جمے رہنا بندے کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے، مگر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان جائر، کہ ظالم حاکم کے سامنے کھری اور سچ بات کہہ دینا یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ تو جو حق بات ہے اس کو ہم حق کہیں گے اور جھوٹ کو ہم جھوٹ کہیں گے۔ یہ تواصع بالحق بڑی اہم بات ہے۔ حضرت مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ ان کو انگریز نے قید کر لیا۔ پھر انگریز نے کہا کہ تم ہمارے خلاف باتیں کرتے ہو، اخباروں میں لکھتے ہو، تو ہم تمہیں پھانسی چڑھا دیں گے، ہم تمہیں سزا دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ تو مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ نے اس پر کچھ اشعار لکھے۔ تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، پر غیب میں سامان بقا میرے لیے ہے۔ پیغام ملا تھا جو حسین ابن علی کو، خوش ہوں کہ وہ پیغام قضا میرے لیے ہے۔ یوں ابر سیاہ پر تو فدا ہیں سبھی مہکش، مگر آج کی گھنگور گھٹا میرے لیے ہے۔ اللہ کے رستے کی جو موت آئے مسیحا، اللہ کے رستے کی جو موت آئے مسیحا، اکثیر یہی ایک دوا میرے لیے ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ پھر یہ جو تواصع بالحق کا مرحلہ ہے نا، اس میں بندے کو بڑا صبر کرنا پڑتا ہے، آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو فرمایا کہ چوتھی بات وتواصوا بالصبر، اور وہ صبر کے اوپر جمے رہیں۔ نبی صاحب نے فرمایا ان النصر مع الصبر، کہ اللہ کی مدد صبر پہ آتی ہے اور صبر کرنے والا انسان ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا تھا اے قوم استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو۔ اور ہمیں بھی یہی حکم ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ، تم صبر کرو اور نماز پڑھو اور اللہ سے مدد طلب کرو۔ تو ہمیں صبر کرنا ہے اور اللہ سے مدد مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے۔ جب یہ چار شرطیں پوری ہو جائیں گی، ایمان بھی کامل ہے، عمل بھی اچھے ہیں اور حق کی بات پہ جمع ہوا بھی ہے اور صبر بھی کر رہا ہے، برداشت بھی کر رہا ہے سب مجاہدوں کو، تو ایسے بندے کا ایمان کامل یہ بندہ ہے جو خسارے سے نکل گیا اور دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔
ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان کے ساتھ دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے کچھ لوگ بیعت ہونے کے لیے سے آئے ہیں تو توبہ کے کلمات پڑھائے جائیں گے، سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار پڑھنا صبح شام، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ دوسرا عمل ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا عمل ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، ایک پاؤ پڑھیں، ایک آدھا پارہ پڑھیں، ایک پارہ پڑھیں، جو بھی ہو آسانی کر لیں۔ اور اگر بہت مشکل ہے تو صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھا کریں اور عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھا کریں۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کی ایک صورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، 30 ورسز ہیں، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ اب آپ خود سوچیں کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم وش کرتے ہیں کہ میرے ہر امتی کے دل میں یہ ہو تو ہمیں امتی ہونے کے ناطے اس صورت کو یاد کرنا چاہیے، تبھی تو ہم قیامت کے دن نبی اسلام کی شفاعت کے حقدار بنیں گے۔ اور مشکل کام بھی نہیں ہے، 30 آیات، اگر ایک آیت روز یاد کریں تو ایک مہینے میں یہ صورت یاد ہو جاتی ہے، ہر بندہ یاد کر سکتا ہے۔ یہ صرف حافظ کا یا مولویوں کا کام نہیں، ہر امتی کا کام ہے۔ تو آپ بزنس مین ہیں یا نوکری پیش ہیں یا مزدور پیش ہیں، آپ بھی یاد کرنا شروع کر دیں، سورہ ملک کو یاد کریں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بندہ قبر میں جائے گا اور عذاب والے فرشتے عذاب دینے کے لیے آئیں گے تو سورہ ملک ایک پرندے کی شکل میں آئے گی اور اس میت کے اوپر اپنے پر بچھا لے گی۔ جس طرح کبھی باپ غصے میں اپنے بچے کو تھپڑ مارنا چاہتا ہے تو ماں درمیان میں آ جاتی ہے، کہتی ہے نہیں آپ میرے بچے کو مار نہیں سکتے، بچا لیتی ہے۔ اسی طرح سورہ ملک جو ہے وہ آ کے پر پھیلائے گی اور فرشتوں کو کہے گی کہ تم اسے نہیں مار سزا دے سکتے، یہ بندہ مجھے ہر رات تلاوت کیا کرتا تھا۔ اب بتائیے اپنی قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے رات میں 30 آیات کا پڑھ لینا کون سا مشکل کام ہے؟ اور اگر یاد ہو تو انسان ضروری نہیں کہ مصلی پہ بیٹھ کے پڑھے، کرسی پہ، صوفے پہ، جہاں بیٹھا ہے، بستر پہ لیٹا ہے، وہاں بھی پڑھ سکتا ہے۔ پھر چوتھی چیز ہے کہ چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اپنے اللہ کو یاد کرنا، ہاتھ کار ول دل یار ول، ہاتھ کام کاج میں مشغول اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں۔ اور پانچویں چیز ہے مراقبہ۔ مراقبہ کہتے ہیں ذکر قلبی کو، کہ دن میں 15 منٹ صبح، 15 منٹ شام ہم آنکھوں کو بند کر کے اللہ سے لو لگا کے بیٹھیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے، میں سن رہا ہوں۔ انشاءاللہ اس ذکر کو کرنے سے آپ کے دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی اور آپ خود اس کی حرارت کو محسوس کریں گے۔
دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حرارت اور زیادہ عطا فرمائے اور اس کی حفاظت کے ساتھ دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔